بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ درمیان میں فتح شیر بھرا پڑا تھا۔ الف دین نے اس کو چھری سے پے در پہ وار کر کے مار ڈالا تھا اور پھر اس کی گردن کاٹ کر الگ کر دی تھی۔ فتح شیر کا سر اپنی کھلی آنکھوں سے مجھے گھورنے لگا اور میں نے گھبرا کے دروازہ بند کر دیا اور رابعہ اور محسن کی نگاہیں میرے چہرے پر جم کر رہ گئی تھی۔ آخری لمحہ بھر کے سکوت کو محسن ہی نے توڑا۔ ہم نے اس پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کر لیا تھا۔ اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ میرے بازی میں سب کچھ ہار جانے والے جواری کی طرح کہا۔ وہ تعاون کر رہا تھا اور اس کی کسی بات پر دیوانگی کا شبہ نہیں ہوتا تھا۔ جب تک اس نے فتح شیر کی گفتگو نہیں تھی وہ نارمل تھا، محسن نے کہا۔ میں اس کے ساتھ تھا اور کار ریڈیو میں سب کچھ سن رہا تھا اور اس کا رد عمل بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلے رونے لگا تھا، پھر گالیاں دینے لگا تھا اور قسمیں کھانے لگا تھا کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ اس نے 2 بار اپنا سر ڈیش بورڈ پر مارا۔ میں نے اسے قابو میں رکھا۔ ایسی حالت میں تو اس کو اکیلا چھوڑ کر بھی گیا ہوگا جب تو فون کرنے گیا تھا۔ پہلے تو میں اسے چھوڑ کر چل پڑا، پھر مجھے خیال آیا کہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں، کہیں فتح شیر کے گھر میں نہ گھس جائے اور ہنگامہ کر دے۔ محسن بولا۔ پھر میں اسے ساتھ ہی لے گیا۔ ٹیلی فون کے تار بھی اسی نے کاٹے تھے۔ یہاں بھی وہ نارمل ہو گیا تھا یار، میں نے کہا۔ چپ چاپ پڑا تھا، لیکن وہ نارمل نہیں ہوا تھا، اس کے اندر لاوا پک رہا تھا، محسن نے کہا۔ اسی خیال نے اسے سونے نہیں دیا کہ مجرم اس کی دسترس میں ہے اور ہم اسے صبر و ضبط سے کام لینے کی تلقین کر رہے تھے۔ وہ ہماری کارروائی سے مطمئن نہیں تھا، وہ خود کچھ کرنا چاہتا تھا اور فوراً، لیکن اس کی راہ میں خم خائل تھے۔ ہمارے سوتے اسے موقع مل گیا۔ یہ تو بہت برا ہوا محسن، میں نے کہا۔ کیا خیال ہے تیرا، یہ کام اس نے کب کیا؟ کم سے کم 2-3 گھنٹے پہلے، محسن نے کہا۔ سب سے پہلے میں جاگا تو مجھے باتھ روم کا دروازہ کھلا دکھائی دیا۔ اس وقت تک میں نے الف دین کی غیر موجودگی کو نوٹ نہیں کیا تھا۔ جب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ واردات کر کے فرار ہو گیا ہے تو میں نے بھی یہی سوچا کہ قتل کس وقت ہوا۔ خون جمع ہوا تھا اور کچھ سیاہ پڑنے لگا تھا۔ معمولی سی سیاہی کی جھلک ہے اب بھی۔ سردی میں خون جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور باتھ روم میں خون کی زیادہ تھی، میں نے کہا۔ اس وقت 7 بجے ہیں، محسن بولا۔ 5-5:30 بجے سے پہلے اجالا نہیں پھیلتا۔ اگر وہ اندھیرے میں نکل گیا ہوگا تو کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، محسن نے کہا۔ دیکھنے والا یہاں کون ہے، میں نے کہا۔ جس نے بھی دیکھا ہوگا اسے سڑک پر پہنچنے کے بعد دیکھا ہوگا۔ اس کے ہاتھ اور کپڑوں پر خون کے داغ ہوں گے، وہ یقیناً پکڑا جائے گا۔ پاگل کا کیا بھروسہ، ہو سکتا ہے وہ پاگل نہ ہوا، اس نے پورے ہوش و حواس میں ساری کارروائی کی ہو اور اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے بعد ہوش میں آ گیا ہو تو وہ چھپتا چھپاتا گھر تک پہنچ گیا ہو۔ اجالا پھیلنے سے پہلے، محسن بولا۔ ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں محسن، اگر وہ پکڑا گیا تو ہم بھی پھنس جائیں گے۔ پولیس کے ہاتھ پڑنے کے بعد تفتیش ہوگی تو وہ سب بتا دے گا۔ وہ کم ہمت اور بزدل آدمی ہے، زیادہ مار بھی برداشت نہیں کرے گا، میں نے کہا۔ اسے سب کچھ معلوم ہے، ہم سب کے نام، پتے، ممکن ہے گاڑی کا نمبر بھی یاد ہو۔ باتھ روم کی دیوار پر خون میں بھرے ہوئے ہاتھوں کے نشانات ہیں، وہ بھی الف دین کے ہاتھ کے ہوں گے۔ فتح شیر تو اٹھ بھی نہیں سکا ہوگا۔ الف دین نے بے ہوشی ہی میں اس کو قتل کیا اور اس کا سر کاٹ کے الگ ڈال دیا۔ ایسی وحشت اور ایسے جنون میں اس کو احتیاط کا خیال کہاں رہا ہوگا۔ اس کے کپڑے اور ہاتھ خون میں بھر گئے ہوں گے۔ جب اس نے دیوار کا سہارا لیا تو ہاتھوں کا پورا پرنٹ آ گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے اسے دلاور کا پتہ نہیں بتایا، ورنہ وہ فتح شیر سے فارغ ہو کے دلاور کے گھر میں گھس جاتا۔ وہ اس دیوانگی میں یا تو خود مارا جاتا یا دلاور کا بھی یہی اشر کرتا۔ معلوم نہیں کہ اب وہ کہاں ہے۔ باتیں کب تک کرتے رہو گے، کچھ کرو۔ رابعہ نے پہلی بار لب کھولے۔ یہاں سے نکلنے کی سوچو، اس لاش کا کیا کرنا ہے؟ یہ نہ ہو پولیس اس کے ساتھ آ پہنچے۔ پولیس اتنی جلدی نہیں آ سکتی، میں نے کہا۔ اگر وہ پکڑا گیا تب بھی اسے تھانے لے جایا جائے گا، وہاں اس کا بیان ہوگا، نام تو شاید وہ بتا دے، لیکن اس کوٹھی کی نشاندہی کرنا اس کے لیے دشوار ہوگا۔ جب وہ یہاں آیا تھا تو بے ہوش تھا، پھر ہمارے ساتھ گیا تو پیچھے بیٹھا رہا اور گاڑی میں نے چلائی تھی۔ واپسی میں محسن اسے راستہ بتاتا آیا تھا، اسے کچھ یاد نہیں تھا، لیکن اب اسے یاد ہوگا۔ ڈرائیور ہے جو راستوں کو پہچاننے کی الگ حس رکھتے ہیں، ایک بار سمجھنے کے بعد وہ راستہ نہیں بھولتے، محسن نے کہا۔ ہمیں یہاں سے نکلنے کی فکر کرنی چاہیے۔ لاش کا ہم اس وقت کچھ نہیں کر سکتے، اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ اسے سمیٹ کر اٹھائیں اور محفوظ طریقے پر لپیٹ کر کہیں لے جائیں، میں نے کہا۔ دفن کریں یا راوی میں ڈالیں، باتھ روم کو دھو کے صاف کریں اور خون کے نشانات مٹائیں۔ ابھی تو یہی بہتر ہے کہ ہم روپوش ہو جائیں اور اپنی موجودگی کے سارے نشانات مٹا جائیں۔ یہ تکیے بستر تو چھوڑ دو، لیکن برتن سب اٹھا لو، ان پر ہمارے فنگر پرنٹ ہوں گے۔ دروازوں پر جہاں بھی ہمارے ہاتھ لگے ہوں صاف کر دو اور نکل چلو۔ رات تک دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہے الف دین کا پتہ کہاں سے ملے گا۔ ہم نے بڑی پھرتی دکھائی اور رابعہ نے 10 منٹ میں سب برتن وغیرہ سمیٹ کر ایک تکیے کے غلاف میں ڈال دیے۔ ہم نے رات کو سگریٹیں پی تھی اور ٹکڑے فرش پر بسل کے بجھائے تھے۔ اس نے جھاڑو کی مدد سے سب اکٹھے کیے اور ہیٹر لگا کے اوپر ڈال دیے۔ ذرا سی دیر میں وہ راکھ ہو گئے۔ رابعہ نے جھاڑو سے فرش بھی صاف کیا اور زینہ بھی، جس کی گرد میں ہمارے نقشے قدم نمایاں ہو گئے تھے۔ محسن اتنی دیر میں کپڑا لے کر سب دروازوں کے ہینڈل، کنارے، کنڈیاں، لاک وغیرہ صاف کیے۔ میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے سب سامان کار کی ڈکی میں منتقل کیا۔ آخری بار میں اور محسن اس کمرے کا جائزہ لینے لگے جہاں ہمارا قیام صرف ایک رات رہا تھا۔ یہ رابعہ کا اپنا گھر تھا،
جہاں سے وہ مجرموں کی طرح فرار ہونے پر مجبور تھی۔ ایک مرتبہ پھر اسے اپنے کیے کی سزا مل رہی تھی۔ اگر بعد میں پولیس تفتیش کے لیے آئی تو اخبار میں بھی خبر ہوگی کہ مشہور ایڈوکیٹ خاتون رابعہ قاری کی کوٹھی میں پولیس افسر کا بے ایمانہ قتل، خاتون وکیل روپوش ہیں، باقی باتیں اخبارات زیب داستان کے لیے بنائے گئے، گڑے مردے اکھاڑیں گے، رابعہ سے منسوب افواہوں کو واقعات کی صورت میں پیش کریں گے اور قاریین کو یاد دلائیں گے کہ یہ وہی خاتون وکیل ہیں جن کا نام سکندر بخت کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور سکندر بخت وہ مفرور اشتہاری مجرم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کمرے میں اب 3 بستر لگے رہ گئے تھے، ان سے کچھ معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ پولیس سراغ رساں کتے استعمال جب تک نہ کرے جو بستر کو سونگ کر ہمارے جسموں کی بو پہچان لیں۔ ایک بستر میں رابعہ سوئی تھی، میں اور محسن ایک ساتھ تھے، اور تیسرے بستر میں الف دین تھا۔ میری اور محسن کی ملی جلی بو سے کتے یقیناً کنفیوز تھے۔ الف دین اجنبی تھا، چنانچہ صرف رابعہ تھی جس کے بدن کی خوشبو اس کے وجود کا سراغ دے سکتی تھی، لیکن مجھے اس بات کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا کہ قتل کی ایک واردات کے لیے پولیس اتنا اہتمام کرے گی۔ قتل ایک پولیس افیسر کا تھا، لیکن کسی غیر آباد کوٹھی میں کون آیا کون گیا یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ بیان کے لیے پولیس رابعہ کو یقیناً تلاش کرے گی اور شاید ضامن رضوی صاحب سے بھی رابطہ قائم کرے گی، لیکن وہ کیا بتائیں گے؟ یہی کہیں گے کہ مجھے معلوم نہیں وہ یہاں سے نکل کے کہاں گئی۔ تام سامنے نہ آنے کے باعث رابعہ کی حیثیت بھی مفرور مجرم کی سی ہو جائے گی، اور چونکہ کوٹھی کی مالک وہ ہے اس لیے جتنے منہ ہوں گے اتنی باتیں۔ اس کے ہم پیشہ بھی اس کی داستان بادی کے ہر وقت سے کہانی کا سلسلہ قائم کر لیں گے، اور یہ کہانی جہاں سنائی جائے گی رنگ بدلتی جائے گی۔ باتھ روم میں پڑی ہوئی لاش سے بھی کچھ معلوم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ گزشتہ شب فتح شیر کے گھر میں کسی نے مجھے آتے جاتے نہیں دیکھا تھا، اس کے بیوی بچوں نے بھی نہیں، اور میں نے اسے اندر نہیں جانے دیا تھا، تو یہ اچھا ہی کیا تھا۔ اب تو اس کی بیوی بھی کسی کو نہیں بتا سکے گی کہ رات کو اس کے سونے کے بعد راجہ فتح شیر کس وقت باہر گیا تھا اور کس کے ساتھ گیا تھا۔ وہ تو پہلے اس کی واپسی کا انتظار کرے گی۔ پولیس والے ہنگامی حالات میں کچھ بتائے بغیر بھی نکل جاتے ہیں۔ ممکن ہے وہ یہ سب کچھ سمجھ کر چپ رہے کہ فتح شیر ڈرائنگ روم کی کنڈی باہر سے لگا کے گیا ہے تو کہیں قریب ہی گیا ہوگا، اس کی وردی اور جوتے سب گھر میں موجود ہوں گے۔ 9-10 بجے سے پہلے وہ بچوں کو ادھر ادھر بھیجے گی کہ محلے میں کسی سے پوچھے، جہاں بھی وہ جاتا ہوگا کسی دوست عزیز یا رشتہ دار کے گھر۔ تھانے میں وہ ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد فون کرے گی، اور تب اسے معلوم ہوگا کہ فون تو خراب ہے۔ 10-11 بجے سے پہلے تھانے میں گمشدگی کی رپورٹ نہیں ہوگی۔ میں نے نیچے آ کے ڈرائیور کی جگہ سنبھالی تو صبح کے 8 بج رہے تھے۔ سورج نکل آیا تھا، لیکن اس کی دھوپ میں عجیب سی زرد اداسی اور مردنی تھی۔ ایک سوگوار سی فضا میں باطنی سکوت منجمد محسوس ہوتا تھا۔ میں چلنے والا تھا کہ محسن نے مجھے روک دیا۔ وہ باہر نکلا اور اس نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد زمین پر سے گیلی مٹی اٹھائی۔ باہر ایک نل کا قطرہ قطرہ ٹپک رہا تھا، اور اس کے آس پاس کی کچی زمین پر گھاس اگی ہوئی تھی۔ چھوٹے سے گڑھے کے گرد کیچڑ تھی اور درمیان میں تھوڑا سا پانی جمع تھا۔ اس نے کیچڑ کو آگے پیچھے کی نمبر پلیٹ پر یوں چسپا دیا کہ نمبر پڑا نہ جائے، لیکن یہ بھی معلوم نہ ہو کہ کسی نے جان بوجھ کے مٹی ملی ہے۔ نظر یوں آئے جیسے گاڑی کہیں کیچڑ پانی سے گزری تو دوسری گاڑیوں کے پاس سے گزرتے نمبر پلیٹ پر یہ چھینٹے پڑ گئے۔ اب کہاں چلے؟ محسن نے تھکے ہوئے مایوس لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھکانہ مل گیا تھا، میرا خیال ہے ڈیڈی کے پاس چلتے ہیں۔ میں نے کہا صبح کا وقت ہے، اب وہ مل جائے گا۔ الف دین کے 20,000 روپے بھی تو ہمارے پاس ہی ہیں، رابعہ نے کہا۔ وہ اس کے نہیں تھے، اگر چھوڑ گیا ہے تو کوئی قرض نہیں ہم پر۔ میں نے برہمی سے کہا اس سے بڑی تو وہ مصیبت چھوڑ گیا ہم سب کی جان کے لیے، مجھے مل جائے تو۔ رابعہ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ کیا تم نروس ہو رہے ہو ابھی سے؟ وہ نرم اور پرسکون لہجے میں بولی۔ میں نے گہری سانس لی اور سر کو جھٹکا۔ رابعہ کے لہجے نے مجھے شرمسار کر دیا۔ بے اطمینان سے کار چلانے لگا۔ تو نے کہا تھا کہ الف دین کا پتہ معلوم کیا جا سکتا ہے، محسن نے پیچھے سے کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے اس کی بچی کون سے اسکول میں پڑھتی ہے۔ میں نے کہا اسکول میں اس کا پتہ ہوگا، نام اور کلاس رسید پر لکھے ہوئے ہیں، لیکن ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بار بار خیال آتا ہے کہ الف دین رات اپنا ذہنی توازن ہی کھو بیٹھا تھا، رابعہ بولی۔ اس نے جو کچھ کیا پاگل پن کے دورے میں کیا۔ اگر یہ پاگل پن عارضی ہوگا تو وہاں سے بھاگنے کے بعد اس کو اپنے جرم کی سنگینی کا احساس ہوا ہوگا۔ ممکن ہے اس نے اپنے ہاتھوں کپڑوں کو دھو کر خون کے داغ صاف کرنے کی کوشش کی ہو اور گھر پہنچ کے کپڑے بدل لیے ہوں، بیوی کو بتا دیا ہو کہ اس سے خون ہو گیا ہے۔ بیوی جیسی بھی ہے شور کو بچانے کی پوری کوشش کرے گی، محسن نے کہا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پولیس سے اور ہم سے بچنے کی خاطر بیوی بچوں سمیت بھاگ جائے، میں نے کہا۔ اسے معلوم ہے دلاور سے بچنے کے لیے تافو نے بھی بیوی بچوں کو غائب کر دیا تھا، لیکن پاگل پن کے اثرات شدید اور دیر پا ہوئے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، رابعہ نے کہا۔ وہ خودکشی بھی کر سکتا ہے۔ جو کچھ ہوگا شام تک معلوم ہو جائے گا، میں نے کہا۔ اگر شام تک اس کوٹھی میں نہ پہنچا تو میں اور محسن رات کو لاش نکال کے باتھ روم صاف کرائیں گے۔ یہ حماقت ہوگی، جرات نہیں، رابعہ بولی۔ پولیس آس پاس سادہ کپڑوں میں موجود ہوئی تو پکڑے جاؤ گے۔ اسار ٹیڈی شام کو معلوم کر آئے گا کہ پولیس آئی تھی یا نہیں، میں نے کہا۔
وہ ایک چکر تو لگائیں گے، جائے واردات کا معائنہ کریں گے، FIR کاٹیں گے، اور اگر اس کے بعد انہوں نے کوٹھی کی نگرانی کا فیصلہ کیا تب بھی لاش کو اسی جگہ نہیں پڑا رہنے دیں گے۔ یہ سب کارروائی ہوگی تو آس پاس کے لوگوں کے علم میں ضرور آئے گی۔ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ٹیڈی کو ابھی صبح بھیج دیں 1 گھنٹے کے اندر، اور اسے کہیں کہ وہ سارا دن دور ہی سے دیکھتا رہے۔ کیا پولیس رات کو نہیں آ سکتی؟ رابعہ نے کہا۔ رات سے پہلے ہم الف دین کا سراغ لگا لیں گے۔ اگر وہ گھر سے بھی غائب ہوا اور کسی تھانے میں بھی نہ ملا تو پریشانی اور خطرے کی کوئی بات نہیں ہوگی، میں نے کہا۔ پھر وہ کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا، نہ پولیس کے، نہ ہمارے، اور نہ دلاور کے۔ آج کے دن میں کوئی اور انتظام کر لوں، رابعہ نے کہا۔ مجھے اپنا پیسہ نکالنے دو اور تم لوگ کوئی کرائے کا مکان تلاش کرو۔ زیادہ بہتر ہے کہ کراچی چلو، اس شہر سے کچھ عرصے کے لیے نکل جاؤ۔ آج کا دن تو گزرنے دو، میں نے کہا۔ ٹیڈی کے گھر ہم محفوظ ہیں، لیکن میں وہ پیسہ ضرور نکالوں گی۔ پیسہ پاس ہو تو سارا رہتا ہے، رابعہ بولی۔ یہ نہ ہو بعد میں اپنا پیسہ بھی اپنا نہ رہے، جیسے اپنا کوئی گھر اپنا نہیں رہا، کوئی رشتہ اپنا نہیں رہا۔ پیسہ تو بہت بے وفا چیز ہے، پھر اس کو سارا کیوں کہتی ہو؟ میں نے تلخی سے کہا۔ اور اتنا دکھ ہے رشتوں کے ٹوٹنے کا اور گھر سے بے گھر ہونے کا تو ابھی وقت ہے، لوٹ جاؤ۔ تمہارا دماغ ٹھکانے نہیں ہے، میری بات کا الٹا مطلب کیوں نکال رہے ہو؟ رابعہ نے کہا۔ مطلب نہیں نکال رہا ہوں، بات ہی الٹی ہے، میں نے برہم ہو کر کہا۔ کیا مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ اب بھی یہ سوال کرتے ہوئے شرم نہیں آتی تم کو؟ رابعہ نے چلا کے کہا۔ گاڑی روک یہاں، محسن نے کہا۔ ڈرائیونگ میں کروں گا، تم دونوں پیچھے بیٹھ کے لڑو۔ ہم نے جگہ بدلی اور میں پیچھے آ گیا۔ رابعہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کے رو رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ مجھے معاف کر دو پلیز، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میری بات سے تمہاری دل آزاری ہوئی ہے، میں نے کہا۔ دراصل ہم سب اعصابی کشیدگی کا شکار ہیں، عدم اعتماد کا نہیں۔ بعض اوقات جو کہنا چاہتے ہیں کہہ نہیں پاتے، غلط الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں یا الفاظ کا غلط مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، ایک دوسرے کو جتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں کوئی اور نہیں سمجھ سکتا، یہ غلط ہے، محسن نے کہا۔ دلاور نے بھی ہم کو جتنا سمجھا ہے یہ وہی جانتا ہے، اتنا تو مجھے میرے باپ نے بھی نہیں سمجھا۔ اس کی نظر میں آج بھی میں جلیبی کی طرح سیدھا ہوں، بولا بالا اور معصوم۔ رابعہ کو روتے روتے ہنسی آ گئی۔ میں مسکرانے لگا، فضا مسکرانے لگی، امید کی ہر کرن مسکرانے لگی۔ ڈیڈی ابھی سویا پڑا تھا کہ ہم نے یلغار کی۔ وہ ہم سب کو ایک ساتھ اور ساز و سامان کے ساتھ دیکھ کر الوؤں کی طرح دیدے گھمانے لگا۔ صبح صبح کہاں سے نکالے گئے ہو جی آپ سب لوگ؟ کہیں سے نہیں، میں نے کہا۔ نکالے گئے نہیں، آئے ہیں۔ اتنے بے مروت تو تم ہو نہیں کہ اندر بلانے سے پہلے ہی نکالنے کی بات کرنے لگو۔ مہمان تو باعث رحمت و برکت ہوتے ہیں، ٹیڈی نے سر ہلایا، خصوصاً بن بلائے مہمان۔ اچھا اب تم نہا دھو لو، محسن نے ٹیڈی سے کہا۔ رابعہ تمہارے لیے ناشتہ وغیرہ بناتی ہے، لیکن ذرا پہلے باہر گاڑی سے سامان اٹھا لاؤ۔ شاباش، اور دیکھو تکلف مت کرنا، اپنا ہی گھر سمجھنا اسے، حالانکہ تم اقلیت میں ہو۔ اب صحیح صورتحال ٹیڈی پر 1 گھنٹے بعد واضح ہوئی۔ وہ ہکا بکا سب سنتا رہا۔ یہ تو بڑا لمبا مسئلہ ہو گیا۔ وہ ساری بات سن کے بولا، اب کیا ہوگا؟ تم جاؤ سیدھے وہاں، ذرا دور سے نظر رکھو اس کوٹھی پر جہاں وہ شیر کا بچہ مرا پڑا ہے، میں نے کہا۔ وہ اسے دلاور نے بڑے فخر سے کہی تھی یہ بات کہ فتح شیر بھی شیر کا بچہ ہے۔ جب اسے معلوم ہوا ہوگا اس پر کیا بیتے گی، محسن بولا، اسے شک ضرور ہوگا کہ یہ بھی ہمارا کام ہے۔ مجھے تو ان 4 کانسٹیبلوں کا خیال آ رہا ہے کہ ان پر کیسی بجلی گرے گی۔ احساس جرم کا شکار تو وہ پہلے ہی ہے۔ رابعہ کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، محسن نے کہا۔ ہم بینک سے رقم نکلوائیں گے اور میں الف دین کا سراغ لگاؤں گا۔ میں نے جیب سے رسید نکال کے سب کو دکھائی۔ اس کا ڈرائیونگ لائسنس بھی تو ہے، محسن بولا۔ اس پر پورا پتہ ہوگا، پتہ اس کمپنی کا ہے جہاں وہ سب سے پہلے ٹرک ڈرائیور کی حیثیت سے ملازم ہوا تھا، میں نے کہا۔ اس کا فائدہ نہیں کوئی، ہم سب ایک ساتھ نکلے۔ کار کی نمبر پلیٹ تو گندی ہی تھی، صفائی نہ ہونے سے پوری گاڑی گندی ہو رہی تھی، اور ہم نے بہتر سمجھا کہ اسے صاف نہ کیا جائے۔ ٹیڈی کرشن نگر میں سوری بلڈنگ کے سٹاپ تک ہمارے ساتھ گیا، پھر اس نے بس یا رکشہ سے جانے کا ارادہ کیا اور ہم نے اسے تاکید کی کہ وہ محتاط رہے۔ چابی چوکھٹ سے اوپر رکھی ہے، ٹیڈی نے کہا۔ تو پہلے پہنچے دروازہ کھولے۔ ہم تو دروازہ کھولے بغیر بھی گھس جائیں گے، میں نے کہا تم اندر مت ہو جانا۔ قسم مولا کی، وہ مونچھوں پر تاؤ دے کر بولا، اتنی عقل تو اپنے پاس بھی ہے، آپ سب نے مل کر دماغ درست کر دیا۔ یہ ٹھیک کہا تم نے، معلوم نہیں کس کس کا دماغ ہم نے درست کر دیا اور کس کس نے ہمارا دماغ خراب کر دیا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر ہم نکل گئے۔ کار میں نے محسن کی حوالے کی اور اس نے مجھے ضلع کچہری کے پاس اتار دیا۔ وہ گھوم کر مال روڈ پر ہو گیا اور میں پیدل چل پڑا۔ جس اسکول کا پتہ رسید پر درج تھا وہ زیادہ دور نہیں تھا۔ 10 منٹ بعد میں اسکول کی پرنسپل کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ مجھے اس بچی سے ملنا ہے، میں نے رسید دکھا کے کہا۔ پتہ مل جائے تو مزید بہتر ہے۔ کس سلسلے میں؟ پرنسپل نے اینک کے شیشوں کے اوپر سے مجھے دیکھا۔ کیا لگتے ہیں آپ اس بچی کے؟ کچھ بھی نہیں، میں نے حقیقت کا اعتراف کرنا بہتر سمجھا۔ میں ڈاکٹر امجد ہوں۔ اس بچی کا باپ اپنا پرس میرے کلینک میں بھول گیا، جس میں خاصی بڑی رقم کے ساتھ یہ رسید بھی تھی۔ میں اس کی امانت اس تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس نے گھنٹی بجا کے چپراسی کو بلایا اور اسے کہا کہ الف دین کی بچی کو بلا لائے۔
وہ 15 منٹ بعد لوٹا۔ اس تمام وقت میں پرنسپل نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور نہ جانے فائلوں میں کیا دیکھتی رہی۔ پھر چپراسی نے مجھے مطلع کیا کہ وہ بچی آج نہیں آئی، ضرور وہ بیمار ہوگی۔ پرنسپل نے کہا ورنہ ٹرمینل ٹیسٹ چل رہے ہیں، خیر میں آپ کو پتہ بتا دیتی ہوں۔ اس نے ایک خاصا بڑا رجسٹر طلب کیا، GAR یا جنرل ایڈمیشن رجسٹر۔ اس میں سے ایک سلپ پر کچھ نوٹ کیا اور سلپ مجھے تھما دی۔ الف دین کا پتہ معلوم کرنا بھی کوئی مشکل کام ثابت نہیں ہوا، لیکن میں اس کے گھر تک پہنچا تو مجھے دروازے میں کفل نظر آیا۔ میں نے ادھر ادھر لوگوں سے دریافت کیا، اس وقت گھروں میں صرف عورتیں تھیں۔ انہوں نے مجھے سرسری طور پر ٹال دیا، معلوم نہیں کہاں گئے ہیں، گئے ہوں گے کہیں کسی سے ملنے یا بازار، ہمیں بتا کے نہیں گئے۔ دوسری طرف والوں سے پوچھو، بالآخر سامنے کے دروازے سے ایک شخص برآمد ہوا۔ میرے سوال پر اس نے مجھے خاصی مشکوک نظروں سے دیکھا۔ کیا کام ہے جی آپ کو اس سے؟ وہ بولا۔ کام اسے ہے تو تم کو کیا بتاؤں؟ میں نے چڑ کر کہا، میرا فرینڈ ہے وہ۔ کیا ہے؟ اس شخص کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ بھائی دوست ہے میرا، میں نے اسے سمجھایا۔ وہ کچھ پریشان تھا، اس نے کہا تھا کہ آپ راولپنڈی جائیں تو میری فیملی کو بھی جانا ہے۔ میرا نام ڈاکٹر امجد ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے ڈاکٹر صاحب، وہ رازدارانہ لہجے میں بولا۔ وہ نکل گیا۔ صبح صبح میں نے دیکھا تو تانگے میں سامان لاد رہا تھا۔ میں نے پوچھا الف دین کدھر کا ارادہ ہے؟ تو بولا کہ پنڈی جا رہا ہوں، سسر کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ تم نے کیسے اندازہ کیا؟ میں نے کہا لو جی، سسر اس کی بیوی کا کون ہوا؟ باپ ہوا نا۔ وہ بولا جس کا باپ مرے گا وہ رونے دھونے کی بجائے گھر والے سے لڑے گی؟ لڑائی کی آواز تو میں نے صبح فجر کی نماز سے پہلے سنی تھی۔ وہ تانگے میں بھی ایسے بیٹھی تھی کہ معلوم ہوتا تھا لڑ کر بیٹھی ہے، بچے بھی ڈرے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ سسر کی موت پر کوئی اتنا سامان لے کر نہیں جاتا۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، وہ کچھ پریشان تھا، کسی کو بھی معلوم نہیں ہوا، وہ چپ چاپ نکل گیا۔ اس کی دلیل نے مجھے قائل کیا، میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور واپس چل پڑا۔ میری اطمینان کے لیے یہ بات بہت تھی کہ وہ پولیس کے ہاتھ نہیں لگا، پاگل نہیں ہوا اور اس نے خودکشی نہیں کی۔ اس نے وقتی دیوانگی کے دورے سے مغلوب ہو کے ایک قتل تو کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد ہوش آیا تو وہ فرار ہو گیا۔ اسے میری دھمکی بھی یاد تھی کہ میں اس کی بچی کے اسکول سے پتہ معلوم کر سکتا ہوں۔ اسے یہ بھی احساس ہوگا کہ اس نے جو غلطی یا حماقت کی ہے اس کی سزا میں کیا دوں، اور میں نے نہ دی تو قانون کیا دے گا۔ وہ شریک جرم بھی رہا تھا اور قانون سے زیادہ خم سے خوفزدہ تھا، جو مقدمہ چلائے بغیر سزا دینے کے قائل تھے، کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ ایک بار پھر میرا ذہن مستعد اور فعال ہو رہا تھا۔ وہ خطرہ جس نے کچھ دیر کے لیے میری شکاری قوتوں کو مفلوج کر دیا تھا، بادل کے سائے کی طرح گزر گیا تھا، اور صورتحال جو مخالف محسوس ہوتی تھی موافق نظر آنے لگی۔ میں سوچتا گیا اور پیدل چلتا ہوا ریگل تک آ پہنچا۔ فتح شیر کو اپنے اعمال کی سزا ملی تھی تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میرا ارادہ اسے قتل کرنے کا ہرگز نہ تھا۔ میں تو اسے پوچھتا کہ اس نے دلاور کے ساتھ مل کر اور کیا گل کھلائے ہیں، اسے وہ سب پیسہ وصول کرتا جو اس نے دلاور سے اس کے جرم کو چھپانے کے لیے لیا تھا، اور پھر دلاور سے بات کرتا۔ اس ٹیپ کی موجودگی میں جو محسن نے کار کے ریڈیو سے بیری اور فتح شیر کی گفتگو سے سن کر تیار کیا تھا۔ دلاور کو ایسے شکنجے میں کسا جا سکتا تھا کہ وہ رہائی کی خاطر منہ مانگی قیمت دینے پر تیار ہو جاتا۔ جو کچھ دلاور نے سب انسپیکٹر فتح شیر کو دیا تھا اس کی کمائی کا حصہ تھا، جس پر مجھ سے پہلے میرے باپ کا حق تھا۔ یہ کمائی اس کی میرے باپ کے کاروبار پر غاصبانہ قبضہ کرنے سے ہو رہی تھی۔ اس نے کاروبار ہی نہیں، اپنے مجرمانہ حربے استعمال کر کے میرے باپ کو اس کے جائز حصے کی ملکیت سے بھی محروم کیا تھا۔ پھر اس کو پیسے کا محتاج کر دیا تھا، اس کی ساری کمائی چھین لی تھی، جہاں تک کہ وہ ایمانداری اور بے نصیب ترقی اور خوشحالی کی منزل حاصل کرنے والا مفلس و بے نوا تنہا اور مجبور ہو کے زندگی کی آخری منزل تک پہنچا تو اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، ایک شکستہ دل کے سوا، ایک فریاد کناں لبے خاموش کے سوا، اور اس احساس کے سوا زندگی ایک سزائے ناتمام کے سوا کچھ نہ تھی۔ اس نے اپنا پورا خاندان گنوا دیا تھا، اپنا کاروبار گنوا دیا، بے سے حاصل ہونے والی کامیابی کا فخر گنوا دیا، مجھے گنوا دیا جو مستقبل کے اعتماد کی علامت تھا۔ اور یہ سب کچھ گنوانے کے بعد اگر اس نے جان گنوا دی تو کون سا احساس زیان رہا ہوگا۔ لیکن اب مجھے سارا حساب برابر کرنا تھا۔ اگر میں دلاور کو قتل کر دیتا تو یہ اس کے لیے کوئی سزا نہ ہوتی، مجھے اس کو اتنا ہی عذاب دینا تھا جتنا میرے باپ نے اٹھایا، اسے وہ سب وصول کرنا جو اس نے میرے باپ سے چھینا، اور اسی طرح وصول کرنا تھا جیسے اس نے جمع کیا تھا۔ ریگل سینما کے ساتھ ہی روبینہ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر میں نے پہلے چائے پی اور پھر دوپہر کا کھانا کھایا، اور اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسرا لائے عمل مرتب کیا۔ مسئلہ دلاور سے رابطہ قائم کرنے کا تھا۔ الف دین کے اس انکشاف نے میری سوچ کا رخ موڑ دیا تھا کہ وہ منشیات کے نہیں اسلحے کے ناجائز کاروبار میں ملوث ہے۔ پہلے وہ صرف میرا دشمن تھا، اب وہ میری نظر میں ملک و قوم کا دشمن بھی ہو گیا تھا، اور جتنی سزا میں اسے دینا چاہتا تھا اس سے کہیں زیادہ کا مستحق اسے حالات ثابت کر رہے تھے۔ یہ اطلاع بھی تصدیق طلب تھی کہ وہ اس ناجائز کاروبار میں کس طرح ملوث ہے۔ وہ ناجائز اسلحہ منگواتا ہے یا بیچتا ہے، منگواتا ہے تو کہاں سے اور بیچتا ہے تو کسے؟ بے شک ساری دنیا اسلحے کی منڈی بن گئی تھی،
اور فتنہ و فساد میں شیطان کی پیروی کرنے والے آدمی کو اب دنیا آباد کرنے کی، اسے آنے والے دن کے لیے زیادہ خوبصورت بنانے کی اور اپنے بچوں کے لیے بہترین زندگی کی ضمانت کے طور پر قائم رکھنے کی بجائے اسے تباہ و برباد کرنے کی فکر تھی۔ آدمی کے خون کے سمندر میں بدلنے کی خواہش تھی اور جہنم بنا دینے کی آرزو تھی۔ ابھی تو مجھے یہ طے کرنا تھا کہ میرا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ ایک موقع تو وہاں سے نکل گیا تھا، لیکن کیا دوسرے موقع سے فائدہ اٹھانے کے امکانات پیدا نہیں ہو گئے ہیں؟ میں نے کھانا ختم کرتے کرتے دلاور سے رابطے کا فیصلہ تو کر لیا تھا۔ بل ادا کرنے کے بعد میں نے رکشہ لیا اور ٹیڈی کے گھر پہنچا۔ محسن اور رابعہ کو بینک سے کیش لینے کے سوا کوئی کام نہیں تھا، لیکن وہ بھی واپس نہیں آئے تھے۔ میں نے بینک میں کسی قسم کی گڑبڑ کے امکانات پر غور کیا اور رابعہ کے اعتماد کے پیش نظر مسترد کر دیا۔ رابعہ کہیں کرائے کے مکان لینے کے حق میں تھی اور یہ ہو سکتا تھا کہ وہ محسن کے ساتھ مکان کی تلاش میں نکل گئی ہو۔ چابی دروازے کی چوکھٹ کے اوپر موجود تھی۔ اس بند گلی میں لوگوں کی آمد و رفت نہیں تھی۔ صبح و شام بچے اور برد آتے جاتے دکھائی دیتے تھے، لیکن رات کی طرح اس وقت بھی گلی سنسان تھی۔ برد فکر معاش میں نکلے ہوئے تھے اور بچے سکول سے تو واپس آ چکے تھے، لیکن ابھی کھیل کود کے لیے باہر نہیں آئے تھے۔ چنانچہ مجھے چابی اٹھاتے اور ٹیڈی کے گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر اعتراض کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ 10 منٹ میں فتح شیر کی گفتگو کا کیس لے کر میں پھر باہر نکل آیا۔ کرشن نگر ہی کے ایک دکان سے میں نے اس کی 2 کاپیاں بنوائیں۔ ضرورت تو مجھے صرف 1 کاپی کی تھی، دوسری میں نے احتیاطاً کسی ضرورت کے لیے بنوا لی تھی۔ میوزک شاپ کا مالک مجھے اپنے آلات سے ہونے والی بیاری ریکارڈنگ بطور آزمائش اپنے کان پھاڑ اسپیکروں پر سنوانا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ کیس میں گانے نہیں بلکہ کچھ پرائیویٹ گفتگو ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا اور پرائیویٹ گفتگو کو پبلک کے سامنے سنوانے سے بات رہا۔ واپس لوٹتے ہوئے مجھے اس خیال نے کافی اطمینان بخشا کہ میری تصویر کی اشاعت کے بعد اچانک مجھے شناخت کر لینے والوں کی تعداد پہلے جتنی نہیں رہی۔ وجہ وہی تھی کہ تصویر پرانی ہو گئی تھی اور زیادہ تر لوگ زندگی کی مصروفیات میں اسے فراموش کر چکے تھے۔ اول تو کوئی غور سے خرچیرہ نہیں دیکھتا، اور اگر دیکھے تو فوراً یاداشت کے تہہ خانوں میں محفوظ لاتعداد تصویروں سے نہیں ملا تھا۔ بے شک میں سکندر بخت نہیں 10,000 کا نوٹ تھا، لیکن اپنے خوش بخت ہونے پر کسی کا یقین اتنا کامل نہیں ہوتا کہ میری تصویر لے کر صبح سے شام تک کوچہ بازار میں سرگرداں رہے اور دستے بد ہوا رہے کہ راہ چلتے نصیب کھل جائے۔ گلی کے نکڑ پر گاڑی کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی۔ مجھے رابعہ اور محسن کے مشورے کی ضرورت بھی تھی، محسن کی عملی مدد کی ضرورت بھی اور گاڑی کی بھی، لیکن اندر صرف محسن کو دیکھ کر مجھے مایوسی ہوئی۔